السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام ناظرین کا ہمارے یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف پہ بہت بہت استقبال ہے، اور میں ہوں محمد راشد اقبال۔ آج آپ کے سامنے UGC نیٹ سے متعلق سوال جواب کا سلسلہ جو شروع کیا تھا، اس سے متعلق سیٹ نمبر 16 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم ان تمام احباب سے درخواست کرتے ہیں کہ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیوز ڈالیں تو اس سے متعلق جانکاری آپ تک پہنچ جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو لائک کا بٹن بھی دبائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں۔ ٹھیک ہے دوستو، چلیے شروع کرتے ہیں۔ سیٹ نمبر 16، یہ یونٹ نمبر 2 سے قصیدہ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، اس سے متعلق سوالات ہیں۔ سوال نمبر 343، قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب، عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 344، قصیدہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ جواب، لفظ قصیدہ کا عربی مادہ قصد ہے، جس کے معنی ہے ارادہ کرنا، یا ہم اس کو اس طریقے سے بھی بول سکتے ہیں کہ لفظ قصیدہ عربی کے ورڈ قصد سے نکلا ہے۔ اس کا جو مین روٹ ورڈ ہے وہ قصد ہے، جس کے معنی ہے ارادہ کرنا، جس کا لغوی معنی ہے۔ سوال نمبر 345، قصیدہ کس کو کہتے ہیں، یعنی قصیدہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ جواب، قصیدہ اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں مدح یا ذم کا پہلو شامل ہو، اور جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف یا صرف ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 346، قصیدہ اردو میں کس طرح آیا ہے؟ جواب، قصیدہ عربی زبان کا مقبول صنف سخن رہا ہے، پھر عربی سے فارسی میں اور فارسی سے اردو میں آیا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قصیدہ ہے تو عربی صنف سخن، لیکن یہ فارسی کے راستے سے اردو میں آیا ہے۔ سوال نمبر 347، قصیدہ کے اجزائے ترکیبی کتنے ہیں؟ جواب، اس کے اجزائے ترکیبی 6 ہیں: تشبیب، گریز، مدح، مدعا، دعا اور خاتمہ۔ سوال نمبر 348، تشبیب کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ جواب، تشبیب 4 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 بہاریہ، نمبر 2 عشقیہ، نمبر 3 حالیہ، اور نمبر 4 فخریہ۔ تو بہاریہ، عشقیہ، حالیہ اور فخریہ، یہ 4 طرح کی تشبیب ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 349، حیت کے اعتبار سے قصیدہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، حیت کے اعتبار سے قصیدہ کی 2 قسمیں ہیں: خطابیہ اور تمہیدیہ۔ سوال نمبر 350، سودا کا پورا نام اور خاندانی پیشہ کیا تھا؟ جواب، سودا کا پورا نام مرزا رفیع اور تخلص سودا تھا، والد کا نام مرزا شفیع اور خاندانی پیشہ سپاہ گری تھا۔ سوال نمبر 351، سودا کا خاندان کہاں سے دہلی آیا تھا؟ جواب، بخارا سے، یعنی بخارا سے یہ لوگ دہلی آ کر آباد ہوئے تھے۔ سوال نمبر 352، سودا کہاں پیدا ہوئے تھے اور کب؟ جواب، سودا دہلی میں 1707 میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 353، سودا پہل کس زبان میں شاعری کی؟ جواب، سودا نے پہل شروع میں فارسی میں شاعری کی، انہوں نے فارسی میں شاعری کرنا شروع کیا تھا۔ سوال نمبر 354، سودا نے کس کے کہنے پہ اردو شاعری شروع کی؟ جواب، اپنے استاد سراج الدین علی خاں آرزو کے مشورے سے، یعنی فارسی میں شاعری شروع کی تھی، لیکن سراج الدین علی خاں آرزو نے مشورہ دیا اردو میں شاعری کرنے کے لیے، پھر انہوں نے اردو میں شاعری شروع کیا۔
सवाल नंबर 355, दहली के तबाही के दौर में सौदा दहली छोड़कर कहाँ चले गए थे और कब? जवाब, सौदा दहली छोड़कर फर्रुखाबाद 1760 में चले गए थे, फिर वहां से फैजाबाद और फिर लखनऊ चले गए। सवाल नंबर 356, सौदा का इंतकाल कहाँ और कब हुआ? जवाब, सौदा का इंतकाल लखनऊ में 26 जून 1781 में हुआ। सवाल नंबर 357, फन कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? जवाब, फन कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल सौदा को कहा जाता है। सवाल नंबर 358, सौदा ने कितने कसीदे लिखे हैं? जवाब, सौदा ने तकरीबन 39 कसायद लिखे हैं। सवाल नंबर 359, सौदा ने जिन हम असर शुअरा की हिजो की है उनमें से चंद के नाम बताएं। जवाब, मीर ज़ाहिक, फ़ाखिर मकीन, क़यामुद्दीन क़ाइम और मीर तक़ी मीर। सौदा ने इन तमाम हम असर शुअरा की हिजो की है, तो गोया कि सौदा ने मीर तक़ी मीर की भी हिजो की थी। सवाल नंबर 360, ज़ौक़ के कितने कसायद मौजूद हैं? जवाब, ज़ौक़ के 24 कसायद मिलते हैं, बक़िया 1957 के हंगामे में जल गए। तो गोया कि उनके जो कसायद मौजूद हैं या मिलते हैं वो 24 हैं, बक़िया कसायद थे लेकिन वो हंगामे के नज़र होकर जल गए। सवाल नंबर 361, ज़ौक़ को किसने खाकानी हिंद का खिताब दिया था और क्यों? जवाब, अकबर शाह सानी ने यह खिताब दिया था जब ज़ौक़ ने एक कसीदा के अंदर 18 ज़ुबानों में 18 अशार कहे थे। इस कमाल की बिना पर उनको ये खाकानी हिंद का खिताब दिया गया था। सवाल नंबर 362, ज़ौक़ को मलिक शुअरा का खिताब किसने दिया था? जवाब, मलिक शुअरा का खिताब सिराजुद्दीन बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया था। अब यूनिट 6 से कुछ सवाल। सवाल नंबर 363, बेदी कब और कहाँ पैदा हुए थे? जवाब, बेदी 1 सितंबर 1915 को लाहौर में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 364, बेदी का इंतकाल कहाँ और कब हुआ? जवाब, मुंबई में 11 नवंबर 1984 को इंतकाल हुआ। बेदी का इंतकाल मुंबई में हुआ और पैदा वो लाहौर में हुए थे। सवाल नंबर 365, तालिब इल्मी के ज़माने में राजेंद्र सिंह बेदी किस नाम से लिखा करते थे? जवाब, तालिब इल्मी के ज़माने में राजेंद्र सिंह बेदी मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखा करते थे। तो ये सवाल इस तरीके से भी हो सकता है कि मोहसिन लाहौरी को का दूसरा नाम क्या है या मोहसिन लाहौरी का असल नाम क्या है, उलट भी दिया जा सकता है इस सवाल को। तो जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी। सवाल नंबर 366, बेदी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब और कैसे किया? जवाब, तालिब इल्मी के ज़माने में बेदी 1932 में मोहसिन लाहौरी के नाम से अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़में और कहानियाँ लिख कर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। गोया कि इन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ तालिब इल्मी में ही किया था और वो मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखा करते थे और ये लिखना उन्होंने 1932 में शुरू कर दिया था। सवाल नंबर 367, बेदी की पहली कहानी कौन सी है? जवाब, बेदी की पहली कहानी दुख सुख है जो पंजाबी ज़ुबान के रिसाला सारंग में शाये हुआ था। सवाल नंबर 368, बेदी का पहला अफसाना कौन सा है? जवाब, बेदी का पहला अफसाना महारानी का तोहफा है जो रिसाला अदबी दुनिया में 1937 में शाये हुआ। तो पहली कहानी दुख सुख और पहला अफसाना महारानी का तोहफा। सवाल नंबर 369,
بیدی کی کلیات میں شامل افسانوں میں پہلا افسانہ کون سا ہے؟ جواب، بیدی کی کلیات میں شامل افسانوں میں پہلا افسانہ بھولا ہے۔ سوال نمبر 370، بیدی پر فالج کا حملہ کب اور کہاں ہوا؟ جواب، بیدی پر فالج کا حملہ ممبئی میں 1979 میں ہوا۔ سوال نمبر 371، بیدی کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ کب اور کس ناول پر ملا؟ جواب، بیدی کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ناول ایک چادر میلی سی پر 1965 میں ملا۔ سوال نمبر 372، ایک چادر میلی سی کتابی شکل میں آنے سے پہلے کس رسالے میں چھپا تھا؟ جواب، رسالہ نقوش میں 2 قسطوں میں 1960 میں شائع ہوا تھا۔ تو ایک چادر میلی سی یہ کتابی شکل میں آنے سے پہلے رسالہ نقوش میں 2 قسطوں میں 1960 میں شائع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں ہماری کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو اور اس سے آپ کا فائدہ ہو رہا ہو۔ تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ جب تک خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔